اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع جنگ تبوک ہے جو کہ 9 ہجری کو ہوئی۔ تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مقام پر جمع کی جائے گی قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے۔ آپ نے خود ہی مقابلہ کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ زمانہ بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اس لیے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورۃ توبہ میں اس طرح ترغیب دلائی، فرمایا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے۔ ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیات اس کے آگے بیان فرمائی ہیں۔ ہم نے یہاں صرف ایک آیت لکھی ہے۔ جب تم قرآن مجید خود پڑھو گے تو انشاءاللہ سب خود سمجھ جاؤ گے۔ اسی جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: نکل پڑو، خواہ تھوڑے سامان سے خواہ زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ جو منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کھول دی اور اس صورت میں اس طرح فرمایا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ ترجمہ: اگر کچھ ہاتھ لگتے، مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے سرداروں کی، پس اگر تم باہم جھگڑو کسی معاملہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بہترین ہے۔ جہاد کے لیے سامان کی بھی بہت ضرورت ہے اور مسلمانوں کو لڑائی کے سامان سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنی حفاظت کا سامان تیار کرو، خواہ تم تنہا چلو یا جماعت کے ساتھ چلو۔ اور پھر زیادہ تاکید کرتے ہوئے دوسری جگہ فرماتے ہیں: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم۔ ترجمہ، اور ان کے مقابلہ کے لیے جس قدر قوت تم سے بن پڑے اور جس قدر گھوڑے باندھ سکو مہیا کرتے رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں دھاک بٹھائے رکھیں، اور ان کے علاوہ دوسروں کے دلوں میں بھی جن سے تم واقف نہیں ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار رکھنے کا سبب بھی خود ہی بتا دیا۔ پہلے زمانہ میں گھوڑوں سے قوت ہوتی تھی، آج اس کی جگہ فوج کی قوت کے لیے جو دوسرے سامان ہیں ان سے زیادہ تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ بہادری سے لڑا جائے اور لڑائی کے میدان سے بھاگا نہ جائے، چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں آمنے سامنے آ جاؤ تو ان سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، اور جو شخص اس موقع پر مقابلہ کے وقت پیٹھ پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پنیترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف آڑ لینے آتا ہو وہ اور بات ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی اپنی فوج سے ملنے کے لیے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، یا لڑائی کا پنیترا یا کوئی چال چلنے کے لیے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ بھاگنے کے لیے اگر کوئی پیٹھ پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ کافر اگر لڑائی بند کرنے کے لیے صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی انہیں اپنا لیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر کافر لڑتے رہیں تو مسلمانوں کو حکم ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، مسلمانوں تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنے کا نام و نشان باقی نہ رہے اور دین تمام تر اللہ کا ہو جائے۔ اگر وہ لوگ باز آ گئے تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جس وقت کفار سے مقابلہ ہو تو اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف اللہ ہی سے ملتی ہے، نہ ہتھیاروں سے ملتی ہے نہ فوج کی کثرت سے ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو جنگ حنین میں بتایا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے مقابلہ پر آؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ جہاد کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں: والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ، اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی روزی ہے۔ جو لوگ جہاد سے جیت چراتے ہیں ان سے اللہ پاک ناراض ہو کر فرماتے ہیں:
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں خدا سے، خدا کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار نہ کرو، اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرو، اور پھر بڑے ہو کر ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر خرچ کرو، کہ یہی زندگی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک ہمیں جہاد کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔